الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. سامعین مسابقہ، دین بیزاری کے اس ماحول کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی تباہی و بربادی کے سارے سامان اکٹھے کر لیے ہیں. نوجوان نسل عریان فلموں میں ملوث ہے اور کالجوں میں زیر تعلیم مسلمان بچیاں چادر عصمت کو تار تار کر رہی ہیں. دشمنان اسلام کی نقالی فیشن بن چکی ہے. مغرب پرستی کے نتیجے میں بال رنگنے کا رواج بڑھ رہا ہے. سر پر چوٹی، فیشن زدہ داڑھی، لمبی مونچھیں، گلے میں چین اور ہاتھ میں کڑا پہننے کا رواج عام ہو چکا ہے. جسم پر ٹیٹو بنانے کا جنون پروان چڑھ رہا ہے اور مسلمان بچیاں بری طرح سے تہذیبی ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں. دوسری طرف نہ دین و شریعت سے تعلق ہے، نہ علماء و صلحاء سے ربط ہے. برسوں سے نماز روزے چھوٹ رہے ہیں. پاکی و طہارت کے مسائل سے ناواقفیت ہے اور حد تو یہ ہے کہ بعضوں کو کلمہ بھی صحیح سے پڑھنا نہیں آتا. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں. کچھ بھی تمہیں پیغام محمد کا پاس نہیں. سامعین باتمکین، کتب ربانیین، اخبارات و جرائد اور مشاہدات سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں میں دین بیزاری کا سب سے پہلا سبب مادہ پرستی، ماڈرنزم ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں دین اور دنیا تو علیحدہ صنف قائم ہو گئی ہے. دین و شریعت کو علماء و صلحاء کے حوالے نیز بقرعید و رمضان مساجد اور مدارس تک محدود کر کے خود کو اس سے آزاد سمجھ لیا اور دین و شریعت پر عمل کرنے میں عار محسوس کی جاتی ہے. دوسرا سبب ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی تباہ کاری ہے، جس نے گھریلو خواتین کو عملاً ملحد و مرتد بنا دیا. باطل نے اس فلموں کے ذریعے اسلام اور اہل اسلام کی پاکیزہ شبی کو مست کر دیا. سیریلز کے ذریعے گھروں کو جہنم کدہ بنا دیا اور کارٹونز کے ذریعے بچوں کے ذہنوں کو کفر و شرک سے پراگندہ کر دیا. تیسرا سبب لیبرل و سیکولر ذہنیت ہے، جس کی وجہ سے داڑھی اور برقعے کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے. غیر مسلموں سے رواداری کی حدیں ختم ہو چکی ہے. احکام اسلام کو دقیانوسیت کا نام دے کر اعتراضات کے نشتر چلائے جا رہے ہیں، جس کے لیے سوشل میڈیا پر ایک ٹولہ مستقل سرگرم ہے. چوتھا سبب مادہ پرستی اور مادر پدر آزاد عیاشوں کا یارانہ ہے، جو گویا خدا و رسول کی مخالفت کو مائے افتخار سمجھتے ہیں، جن کی راتیں پب اور فارم ہاؤس میں اور دن خواب خرگوش میں گزر جاتے ہیں. شراب نوشی، جوا، زناکاری اور دیگر جرائم و منکرات کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے. غیر مسلموں سے رواداری کی حدیں ختم ہو چکی ہے. احکام اسلام کو دقیانوسیت کا نام دے کر اعتراضات کے نشتر چلائے جا رہے ہیں، جس کے لیے سوشل میڈیا پر ایک ٹولہ مستقل سرگرم ہے. چوتھا سبب مادہ پرستی اور مادر پدر آزاد عیاشوں کا یارانہ ہے، جو گویا خدا و رسول کی مخالفت کو مائے افتخار سمجھتے ہیں، جن کی راتیں پب اور فارم ہاؤس میں اور دن خواب خرگوش میں گزر جاتے ہیں. شراب نوشی، جوا، زناکاری اور دیگر جرائم و منکرات کی لت نے انہیں بے دین و بد تہذیب بنا دیا. پانچواں سبب دین سے دوری اور علماء سے دوری ہے، جس کی وجہ سے دین و شریعت اور علماء کا نام سنتے ہی پیٹ میں مروڑ ہونے لگتی ہے. سامعین مسابقہ، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کی حقانیت کو، فسق و فجور کی نفرت کو نوجوانوں کے دلوں میں راسخ و پیوست کر دیا جائے. ایمان کی محبت، اللہ و رسول سے سچا تعلق پیدا کیا جائے. دنیا دنی کی بے ثباتی اور آخرت کی پائیداری ان کے دلوں میں راسخ کر دی جائے. مادہ پرستی، فرقہ پرستی کی
नुकसानात से आगाह किया जाए और नौजवान दोशीज़ाओं को हया व पाक दामनी का हया व पाक दामनी के जेवर से आरास्ता किया जाए। तारीख़ इस्लाम की गयूर ख़वातीन जैसे जज्बात पैदा किए जाए। नौनिहालों को सदाकत, शुजाअत और अदालत के सबक पढ़ाए जाएं और उनके ज़हनों में ये बात पेवस्त कर दी जाए कि आज भी ज़माना कुरान ही से फैज़ पाएगा। तारीख की कसौटी मोहम्मद अरबी के नक्शे कदम है। निकाल फेंको बाहर गली में, निकाल फेंको बाहर गली में, नए तहजीब के अंडे हैं गंदे, वमा अलैना इल्लल बलाग।